مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ انسان دنیا میں تو بیکار، بے ہدف، بے مقصد خلق نہیں ہوا، ایک عظیم مقصد کے لیے خلق ہوا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے۔ اگر تو چاہے تو ولی خدا بن سکتا ہے، لیکن کب بنے گا؟ جب تو 3 ولایتوں کو تسلیم کرے گا، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ۔ اللہ تمہارا ولی ہے۔ ہم سب نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ۔ میرا حبیب تمہارا ولی ہے۔ ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اور وہ ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کیا کہا؟ علی ولی اللہ۔ یہ ہے ولایت نظری، آپ کا نظریہ بنا۔ فرمایا جب تک اس کو عمل میں نہیں بدلتے، جب تک یہ ولایت تیرے وجود کے اندر داخل نہیں ہو جاتی، کہ امام فرماتے ہیں مولا کا چاہنے والا یا علی میں آپ کی ولایت کو ماننے والا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تو میری حکومت کو نہیں مانتا، تو بڑے عجب سے کہنے لگا یا علی مانوں تو کیسے مانوں؟ کہا کیوں؟ کہ یا علی ابھی تک تو آپ کو حکومت ملی نہیں ہے، ابھی تک تو آپ مسند خلافت پر آئے نہیں ہیں، آپ آئیں گے تو مانوں گا۔ تو امام نے فرمایا وہ ولایت دنیاوی ولایت ہے، ہم چاہے تخت حکومت پر ہوں یا چاہے گھر کی زمین کی چٹائی پر ہوں، ہم پھر بھی ولی پروردگار عالم ہیں۔ وہ کیسی ولایت ہے کہ وقت حکمرانوں کی لوگ باتیں نہیں مانتے؟ فرمایا یہ ولایت نہیں ہے، ہمیں ولایت الہی ملی ہوئی ہے۔ اگر ہم پتھر کو اشارہ کریں تو پتھر نہ نہیں کہتا، اگر ہم سورج کو اشارہ کریں تو سورج کو جرت نہیں کہ ہمیں نہ کہے، ہم چاند کو اشارہ کریں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ تو اے انسان، جس پتھر میں شعور نہیں ہے وہ بھی ولی خدا کی اطاعت کرتا ہے، تجھے تو خدا نے صاحب عقل بنایا ہے، تجھے تو بے درجہ اولا ولی خدا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور فرمایا من اطاعنا، جس نے ہماری اطاعت کی قیامت کے دن سرخرو ہو جائے گا، اور جس نے ہماری اطاعت نہ کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، رسول کی اطاعت نہ کی، پوری زندگی اپنی مرضی پہ گزاری، تو فرمایا قیامت میں ہم بھی اس کی شفاعت نہیں کرتے۔ لیکن جس نے زندگی کے لمحے ہماری مرضی کے مطابق گزارے ہیں، رضائے پروردگار عالم کے لیے گزارے ہیں، اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور اس کی آخرت کی ضمانت علی ابن ابی طالب دیتے ہیں۔ تو یہ ولایت کب آتی ہے؟ جب تو اپنے 6-7 فٹ کے بدن پر اللہ کی حکومت کو نافذ کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دے سکتا ہے کہ میرے اندر کس کی حکومت چل رہی ہے؟ شیطان کی چل رہی ہے، نفس کی چل رہی ہے، خواہشوں کی چل رہی ہے، یا پروردگار عالم کی چل رہی ہے؟ تو فرمایا ابتدا ولایت کے دخول کے لیے طہارت ہے۔ میں شروع مجلس سے دہرا رہا ہوں جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں نشین ہو جائیں۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا انسان لا یمسہ الا المطہرون، تم اپنے وجود کو جب تک پاک نہیں بناتے تب تک تجھے فائدہ نہیں ملتا۔ مولا کیسے پاک بناؤں؟ فرمایا ابتدائے طہارت لباس سے ہوتی ہے، پہلے اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ کیا کر۔ آج بھی شب زیارت امام حسین مستحب ہے کہ آج کی رات غسل زیارت امام حسین کیا جائے۔ اگر کسی نے نہیں کیا مجلس کے فوراً بعد چلا جائے گھر میں، نیت کرے اے خدا میں غسل زیارت امام حسین کراؤں۔ شب عاشورہ کے اعمال کی غسل کی نیت سے غسل کرے، پھر آ کر مصلی پاک و پاکیزہ لباس پہنے مصلی پر بیٹھ جائے، پھر خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پہلی چیز اپنے لباس کو پاک کیا کرو، دوسری چیز اپنے بدن کو پاک کیا کرو، تیسری چیز اے مومن مسلمان ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا کرو۔ مومن علی کا چاہنے والا دائم الوضو رہتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ آپ دائم الوضو رہیے، کبھی آپ کو کورونا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ہمیشہ نور کی حالت میں رہتے ہیں۔ اللہ بلاؤں کو کیا کرتا ہے؟ دفع کرتا ہے۔ میں نے آج تک ماسک نہیں پہنا، پوری دنیا میں بھی سفر کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ آج تک میں بیمار بھی نہیں ہوا۔ وجہ یہی ہے کہ کوشش یہ رہتی ہے کہ آدمی کیا رہے؟ دائم الوضو رہے۔ اگر کوشش کریں، رسول خدا فرماتے جب بھی میرے بدن میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا تھا میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اللہ مجھے سکون دیتا تھا۔ اصل انرجی، اصل پاور کہاں سے ملتا ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے ملتا ہے۔